السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سوال جواب کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ کومنٹ باکس میں آپ کے جو سوالات آئے تھے اس کا ایک حصہ لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، آپ سے ایک پہلی درخواست یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے جو شروع میں اعلانات کیے ہیں وہ آپ ضرور سن لیں، بلکہ پچھلا پورا ویڈیو آپ ضرور سن لیں۔ تو ہم اب اس ویڈیو کے سوالات کو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال لیتے ہیں فرزانہ آئی ڈی سے۔ یہ سوال ہمیں ملا ہے کہ 5 نماز میں سے کون سی نماز کے بعد کون سی سورت پڑھنی ہے؟ ہر 5 نماز کے بعد کون سی نماز کے بعد کون سی قرآن شریف کی سورت پڑھنا ثابت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نماز کے بعد کوئی مستقل سورت ثابت ہو۔ بس آیت الکرسی ہے، نماز کے بعد کے اپنے معمولات ہیں، اور دن بھر میں جب بھی موقع ملے قرآن شریف کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد اور رات میں سورہ واقعہ، الف لام میم سجدہ، تبارک الذی کی سورت، صبح اٹھے تو یاسین شریف۔ تو نمازوں کے بعد اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے، دن بھر میں ان صورتوں کا اہتمام کریں، معمولات میں لائیں، اور جو روزانہ کی روٹین کے اعتبار سے جتنا ہم تلاوت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں نور سعدیہ آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اور ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، جس میں 8 سے 10 مرتبہ وہ طلاق کی دھمکی دے چکے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، قرآن شریف میں شوہروں کو حکم دیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ شوہر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنی بیگم اور بیوی کے بارے میں سوچ لے کہ میرے خاطر وہ اپنے سگے ماں باپ کو، جس ماں نے 9 مہینے اس کو کوکھ میں رکھا ہے، جنم دیا ہے، جس باپ نے اس کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، جن بھائی بہنوں کے ساتھ وہ پروان چڑھی ہے، ان کو چھوڑ کر صرف میری وجہ سے وہ میرے پاس آئی ہے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں۔ آپ صبر کریں، اور دوسری عورتیں اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ یہ تو آپ لکھ رہے ہیں کہ 20 سال میں 8 سے 10 مرتبہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، صحیح شعور نصیب فرمائیں، ظلم سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، حقوق کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرمائیں۔ جعفر خان آئی ڈی سے اگلا سوال یہ لیتے ہیں کہ مرد اور عورت میں اسپرم کی کمی ہو تو کیا اس کا علاج ڈاکٹر سے کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الاحسان آفیشیل آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ جائز مراد کے لیے کوئی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے سے بہتر یہ کہ اپنی مراد رب کریم سے دعا کی شکل میں خود مانگنے کا، اپنے لفظوں میں مانگنے کا اہتمام کریں۔ اگلا سوال ہے راحیل وہرا آئی ڈی سے کہ عامل بننا کیسا ہے؟ عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو علاج معالجہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرات کی لینگویج میں اس کو باپو بننا بولتے ہیں، وہ گاندھی جی والا باپو نہیں، عامل کو باپو بولتے ہیں گجرات میں، یعنی جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑا نازک کام ہے، اس کی اپنی بڑی نزاکتیں ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ شرعی ہدایات اور اسلامی روشنی میں اگر کریں اس میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کو کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اس کی اپنی بڑی نزاکتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے عرفان احمد آئی ڈی سے۔ وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کے بارے میں کوئی مسئلہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کرنا ہو تو اپنا نام لینے کے بجائے یوں سوال کر سکتے ہیں کہ ایک دوست نے ایسا کیا اور پھر سوال کریں، بالکل گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک انسان نے ایسا کیا، کسی نے ایسا کیا، اس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ دوست کہنے کے بجائے، کسی اور کا نام لینے کے بجائے ایک انسان کا، ایک بندے کا، ایک شخص کا مسئلہ ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 سوال ایک جیسے ہیں، شیخ نعمان آئی ڈی اور فیضان شیخ۔ دونوں کے سوال کا تقریباً خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں ہم رکعت بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی،
3 رکعت ہوئی 4 ہوئی شک ہو جاتا ہے. دونوں کا سوال تقریباً ایک جیسا ہے. جواب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نماز میں جاتے ہی بڑی غفلت کے ساتھ ہیں. لاسٹ مومنٹ پر جاتے ہیں، کاروبار، پڑھنے پڑھانے، بہت ساری چیزوں کو دماغ میں بھرا کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر نماز میں بھی وہی چکر چلتے رہتا ہے. نماز کے لیے پہلے سے تیاری، وضو، اہتمام، جلدی جائیں، اپنے آپ کو نماز کے ماحول میں اور مسجد کے ماحول میں جلدی ڈھالنے کی کوشش کریں. جلدی ڈھال لیں گے تو نماز میں یہ پرابلم نہیں آئے گا، لیکن کسی کو اس طرح کا پرابلم رہتا ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ نماز کو دوہرا لیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو نماز کو دوہرا لیں. اور اگر بار بار ایسا ہونے لگے تو اب جو غالب ہے، 3 ہوئی یا 4 ہوئی، زیادہ دل کیا کہہ رہا ہے، جو جس پر زیادہ دل کا جماؤ ہے اس کو مان کر چلیں اور سجدے سو کر کے نماز پڑھ لیں. اور اگر کسی طرف نہیں ہو رہا، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے، غالب مغلوب نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، دونوں آپشن بالکل برابر ہیں، تو اب شک ہوا کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو چونکہ 3 کا ہونا یقینی ہے، عقل متیقن ہے، 3 کا ہونا چونکہ یقینی ہے، 3 مان کر چوتھی پڑھ لے، سجدے سو کر لے. اگلا سوال ہم لیتے ہیں کنگ آف گیمر. 3 آئی ڈی سے ایک ہی سوال ہے. کنگ آف گیمر، اشرفی علم اور سید اشرف، تینوں آئی ڈی سے ایک سوال کامن آیا ہے کہ فری فائر کھیلنا کیسا ہے. اسی طرح ایک ساتھی نے یہ بھی کہا تھا ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے. فری فائر یہ ایک کارٹون والا غالباً کوئی گیم ہے. ظاہر ہے اسلام ان کھیلوں کو کھیلنے کی اجازت دیتا ہے جس میں دماغی ورزش ہو، ایکسرسائز ہو، باڈی کی ورزش ہو، دین یا دنیا کا فائدہ ہو. ظاہر ہے کہ ایسے کھیلوں سے سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے. بچے آج کارٹون کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں. بعض بچے بولتے بھی انہی کی طرح ہے، حرکتیں بھی انہی کی طرح کرتے ہیں، تو یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اس سے اپنی صحت کا بھی نقصان ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے. ارطغرل غازی لوگ بڑے شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلامک ہسٹری مل رہی ہے. نہیں، اسلامک ہسٹری کے لیے ہماری کتابیں ہیں، اس میں کتنا سچ ہے، کیا صحیح ہے، ہمیں کیا پتہ. اور دوسری بات، آج ہی کی بات عرض کریں عاجز، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ارطغرل غازی ایک نوجوان دیکھ رہے تھے، تو تھوڑی اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی. ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ 5 سیریز میں پورا بنا ہوا ہے، اور ہر سیریز میں 100 کے آس پاس ویڈیوز ہیں، اور ایک ویڈیو 45 سے 47 منٹس کا ایک ویڈیو ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چسکا دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ ایک پارٹ دیکھ لے، ایک ویڈیو دیکھ لے تو آگے کیا ہوا اس کی طلب اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آگے ضرور دیکھتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 5 سیریز ہے اور اتنے سارے ویڈیو ہیں، تو زندگی کے کتنے گھنٹے ایسی چیز میں چلے جائیں گے. پھر اس میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر اسلامک نالج لینا، پھر یہ بھی بتایا کہ آگے اور سیریز آنے والی، ابھی سلسلہ اور جاری ہے. تو بہرحال یہاں سے ہمیں اسلامک ہسٹری لینے کے بجائے جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ہم وہاں سے اس کو سیکھیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ماجد اختر آئی ڈی سے. سوال یہ ہے کہ 4 رکعت سنت میں چاروں قل پڑھنا کیسا ہے. بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بس ترتیب کی رعایت کریں کہ پہلے کافرون، پھر قل هو اللہ، پھر فلق اور پھر ناس پڑھ سکتے ہیں. ZZZTTT آئی ڈی سے سوال ہے کہ 90% لوگوں کی موت نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملی نہیں ہے. ہاں، نظر کا بہت زیادہ دخل ہے، اور بعض روایات میں یہ بات بھی ملی کہ نظر انسان کو موت اور قبر میں اتار دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈیاں میں. اور نظر کے تعلق سے ہمارے مستقل ویڈیوز ہیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں. ثاقب صاحب آئی ڈی سے سوال یہ ہے مصیبت دور کرنے کے لیے بکرے کا صدقہ. آپ کا یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، ہم اس کا جواب بھی دے چکے ہیں.
ہم پھر لنک آپ کے لیے اٹیچ کریں گے۔ وجیہ الدین ID سے بار بار یہ سوال آتا ہے، ہمارے بہت سارے ویڈیو میں بیچارے یہ بہت اہتمام کے ساتھ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ بار بار سوال کرتے ہیں روحانی مسئلے کا حل بتائیے۔ تو وہ روحانی مسئلہ آپ کا ہے کیا؟ جب مسئلہ بتائیں گے تو اس کا حل ہوگا۔ روحانیت تو بہت بڑی دنیا ہے، کیا آپ کا مسئلہ ہے وہ بتائیں گے تو وہ حل ہوگا۔ آخری سوال ہم یہ لیتے ہیں، محمد گنگات ID سے سوال یہ ہے کہ انسٹاگرام سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ جتنی سائٹس ہیں اس کے بارے میں جدید فتویٰ یہی ہے کہ اس کی انکم کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے، بس ہم پوری کوشش کریں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو، اور جہاں جہاں ہمیں اختیار دیا جائے ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پابند بنائیں کہ آپ ایڈ بھی کوئی ناجائز چیز کی، بے حیائی اور ننگے پن کی ایڈ آپ نہ ڈالیں، اس میں مزید تفصیل ہے، یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سلسلہ پورا ہوا۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی سنیں، اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ مسائل کا سیکھنا، نیکی کا عام کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین۔